رات کا سناٹا پھیل رہا تھا اور کمرے میں خفیف سا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک مریم نے ضد پکڑ لی کہ وہ آج اپنی ماں سائمہ کے ساتھ نہیں سوئے گی بلکہ اپنے بھائی زاہد کے کمرے میں جا کر سونا چاہتی ہے۔ سائمہ نے چمک کر بیٹی کو گھورا اور پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو آج وہ برسوں پرانی عادت چھوڑ کر ضد پر اتر آئی ہے۔ مگر مریم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی اور ہونٹ لرزتے ہوئے بس یہی کہہ رہے تھے کہ سب لڑکیاں اپنی ماں کے بجائے بہن بھائیوں کے ساتھ سوتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ سائمہ نے حیرانی کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی اور نرمی سے سمجھانے لگی کہ بیٹی یہ کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے میں ہمیشہ تمہیں اپنے قریب رکھتی ہوں تاکہ تمہاری حفاظت کر سکوں۔ مگر مریم کی ہچکیاں بڑھتی چلی گئیں اور وہ بار بار کہنے لگی کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں اور مجھے آزادی چاہیے۔ سائمہ کے دل میں عجیب سا وسوسہ جاگا کہ آخر اچانک یہ سوچ اس کے دماغ میں کہاں سے آئی۔ وہ تو ہمیشہ اپنی ماں کی گود میں سکون سے سو جانے والی بچی تھی، مگر آج جیسے کسی انجانی طاقت نے اس کے دل میں یہ ضد ڈال دی تھی۔ سائمہ نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کیا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیں۔ اس نے زاہد اور مریم کے بستر برسوں پہلے ہی جدا کر دیے تھے تاکہ حیا اور پردے کا سلیقہ قائم رہے، مگر آج وہ بیٹی کی آنکھوں میں اصرار اور رو میں چھپی ضد کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دل نے کہا کہ شاید یہ بس وقتی ضد ہے اور کل سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے بوجھل قدموں سے بیٹی کا بستر اٹھایا اور زاہد کے کمرے میں لے جا کر رکھ دیا۔ زاہد باہر دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا، مگر واپس آیا تو بہن کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا کہ واقعی بہت دن بعد ہم دونوں ایک ساتھ سوئیں گے۔ سائمہ کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بس ایک رات ہے اور کل مریم پھر واپس اپنے کمرے میں آ جائے گی۔ اسی خیال کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور شوہر اشفاق کو دبی کال کرنے لگی۔ اس نے جیسے ہی بتایا کہ مریم آج زاہد کے کمرے میں سو رہی ہے تو اشفاق نے قہقہہ لگایا اور کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں مجھ سے سکون سے بات کرنے کا وقت مل گیا۔ سائمہ نے دبے لفظوں میں کہا کہ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے، مگر اشفاق نے سمجھایا کہ بلاوجہ فکر مت کرو، ہمارے بچے نیک ہیں اور تمہاری فکر صرف پرانی سوچ ہے۔ سائمہ نے مان تو لیا، مگر دل مطمئن نہ ہو سکا۔ رات کے 1 بجے جب وہ فون بند کر کے بستر پر لیٹی تو یکائک اسے زاہد کے کمرے کا خیال آیا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور دروازے پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اندر سے بند ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا، کیونکہ زاہد کبھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے دل چاہا کہ زور سے دستک دے، مگر پھر سوچا کہ اگر بچے جاگ گئے اور پوچھ بیٹھے کہ ماں تم کیوں آئی ہو تو وہ کیا جواب دے گی۔ دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے پلٹ آئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی، مگر نیند جیسے آنکھوں سے روٹھ گئی۔ ابھی وہ کروٹیں بدل ہی رہی تھی کہ زاہد کے کمرے سے دھیمی دھیمی آوازیں آنے لگیں۔ سائمہ نے کان لگا کر سنا تو دل میں عجیب سا کھٹکا جاگا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ آوازیں کیا ہیں، مگر ایک انجانے خوف نے اس کی روح کو جکڑ لیا اور اس نے خود سے کہا کہ شاید کل کی صبح اس گھر میں کوئی ایسا راز کھولنے والی ہے جس نے اس کے قدموں تلے زمین ہلا دینی ہے۔ رات کے اندھیرے میں سائمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ کروٹ بدلتی رہی، مگر زاہد کے کمرے سے آنے والی سرگوشیاں اس کے کانوں میں جیسے کانٹے بن کر چبھ رہی تھیں۔ چند لمحے کے لیے اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی کہ شاید دونوں بہن بھائی کھیل رہے ہیں،
या कोई पुरानी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर एक लम्हे को अंदर से ऐसी हंसी और फिर दबी दबी आवाज आई कि उसके कदम बेअख्तियार उठ गए और वो दबे पांव दरवाजे के करीब जा पहुंची। कान लगाकर सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मरियम की हल्की सी हचकियां और जाहिद की दबी हुई आवाजें इस बात का पता दे रही थीं कि वो खेल नहीं रहा, बल्कि कोई ऐसा सिलसिला है जिसने मां के वजूद को लर्जा दिया। साइमा का दिल चाह रहा था कि अभी दरवाजा तोड़ दे, मगर वो खौफजदा थी कि अगर उसने ये कदम उठाया तो घर का सारा पर्दाफाश हो जाएगा और कल ये बात खानदान भर में फैल जाएगी। वो पसीने से शराबूर वापस पलटी और अपने कमरे में आकर आंखों पर हाथ रखकर सोचने लगी कि आखिर ये कैसा लम्हा है जिसने मां के सुकून को तबाह कर दिया है। सुबह होने तक वो जागती रही और जैसे ही सूरज की किरणें अंदर आए तो मरियम मुस्कुराती हुई किचन में आई और आम दिनों की तरह नाश्ता करने लगी। जाहिद भी बिल्कुल आम अंदाज में हंसी मजाक करता रहा, मगर साइमा की आंखें उनके चेहरों पर किसी और ही रंग ढूंढ रही थीं। वो चाहती थी कि ये सब बस उसके वहम हो, मगर दिल मानने को तैयार न था। दिन गुजरता गया और रात दोबारा करीब आई तो साइमा ने मरियम से कहा कि आज वो इसके साथ सोए, मगर मरियम ने जिद कर दी कि नहीं, वो भाई के साथ ही सोएगी। इस बार साइमा ने सख्त लहजे में इनकार करना चाहा, मगर बेटी की आंखों में एक ऐसा अजीब सा एतमाद था जिसने मां को मजीद परेशान कर दिया। दिल कह रहा था कि अब ये जिद एक दिन की नहीं, बल्कि कोई ऐसा मामला है जो इन दोनों के दरमियान मजबूत होता जा रहा है। इशफाक को फोन करने का ख्याल आया, मगर दिल ने कहा कि अगर शौहर को ये सब बताया तो वो तूफान खड़ा कर देगा और यूं बच्चे सारी जिंदगी शर्मिंदगी में जिएंगे। वो अपने ही दिल की जंग लड़ती रही और हर बार खुद को तसल्ली देती रही कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर अंदर ही अंदर एक राज पनप रहा था जो आने वाले दिनों में किसी क़यामत से कम न होता। इस रात भी जब वो जाहिद के कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा बंद था और अंदर से फिर वही आवाजें आ रही थीं। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, मगर हिम्मत न हुई कि खोल सके। बस कांपते लबों से दुआ निकली कि या अल्लाह मेरे बच्चों को सीधा रास्ता दिखा दे। मगर दिल की गहराई में उसे यकीन हो चुका था कि एक मां होने के बावजूद वो अपने ही घर के अंदर एक ऐसे राज की गवाह बन चुकी है जिसे न कह सकती है न सह सकती है। साइमा की जिंदगी का सुकून जाता रहा और अब हर दिन हर रात उसके लिए एक करब बन चुकी थी।